بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں موجود ہیں اور آج ہم اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام، ایک اسپیشل رپورٹ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس وہ جگہ ہے جہاں پوری سندھ کے تمام ڈپارٹمنٹ جتنے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ اسی سے وابستہ ہوتے ہیں اور تمام ڈپارٹمنٹ جتنے بھی پورٹ فولیوز ہیں تمام چیف منسٹر سندھ کے ہی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سندھ کو مضبوط کرنے کے لیے جارحاں اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا صوبائی دارالحکومت جو ہے وہ کراچی ہے اور کراچی وہ شہر ہے جو کہ دنیا کا 7واں بڑا شہر بھی ہے اور کراچی پورے پاکستان کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ریونیو جنریٹر بھی ہے، یعنی یہ کراچی ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ سندھ جتنا مضبوط ہوگا یقیناً پاکستان اتنا مضبوط ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آپ لوگوں کے لیے یعنی سندھ کی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا کام کر رہا ہے، آئیے اپنی اس رپورٹ میں ملاحظہ کرتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی کے اندر موجود ہیں، یہاں داخل ہم ہو چکے ہیں۔ آئیے یہاں کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے تو آپ رپورٹ دیکھیں گے ہی، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس تاریخی عمارت کو کس طرح جو بھی حکمران وقت آئے انہوں نے سنبھال کے رکھا۔ ہم مین لابی میں موجود ہیں اور جب یہاں پر کوئی بھی بڑا ایونٹ، کوئی بڑا انڈور پروگرام ہوتا ہے تو جتنے بھی سندھ کابینہ یا فیڈرل منسٹرز وغیرہ یہاں آتے ہیں تو یہاں ایک گیٹ ٹوگیدر کا ماحول بن جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے جس کو بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو سنبھال کے رکھا ہے اور کس طرح نکھارا گیا ہے۔ ناظرین، یہ خوبصورت ہال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سی ایم ہاؤس کا ڈائننگ ہال ہے اور
یہ چیف منسٹر ہاؤس کا کانفرنس ہال ہے، کمیٹی روم ہے. جتنی بھی سیکریٹریٹس کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں وہ یہاں ارینج کی جاتی ہیں. سی ایم صاحب خود یہاں بیٹھ کے پریسائڈ کرتے ہیں اس کو، اور خود اپنی سپرویژن میں تمام جو کام ہوئے ہوتے ہیں ان کی پروگریس چیک کرنا، کوئی نئے منصوبوں کے حوالے سے کوئی لائن اپ تیار کرنا، وہ تمام معاملات جو ہیں اسی کمیٹی روم میں بیٹھ کے طے کیے جاتے ہیں. ناظرین، یہ وہ وزرائے اعلیٰ ہیں جو اس سی ایم ہاؤس میں رہے، حصہ بنے گورنمنٹ کا، اپنے سپرویژن کام کرتے رہے، سندھ کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وقت گزارا اور سندھ کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اقدامات کیے. ناظرین، جن وزرائے اعلیٰ نے اس تاریخی بلڈنگ میں اپنا وقت گزارا، انہیں کی تصاویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلے سر غلام حسین ہدایت اللہ، خان بہادر اللہ بخش، میر باندھی علی خان تالپور، خان بہادر محمد ایوب کھوڑو، پیر الہی بخش، یوسف ہارون صاحب، قاضی فیض اللہ، پیرزادہ عبدالستار، جناب ممتاز علی بھٹو، جناب غلام مصطفیٰ جتوئی، جناب جسٹس ریٹائرڈ سید غوث علی شاہ، جناب اختر علی قاضی، سید قائم علی شاہ، میر آفتاب شعبان میرانی، جناب جام صادق علی، سید مظفر حسین شاہ، سید عبداللہ شاہ، جناب لیاقت علی خان جتوئی صاحب، اور اس کے بعد سردار علی محمد ماہر صاحب. ناظرین، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جس کی سنگ بنیاد سب سے پہلے 1920 میں اس وقت کے جوڈیشنل کمشنر نے رکھی تھی. شروع میں یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا رہا. ناظرین، یہاں پر ایک مسجد بھی ہے جہاں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، مسجد العدل کے نام سے، جس کی افتتاح اس وقت کے وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ سید غوث علی شاہ نے کیا. مورخہ 11 رجب المرجب 1407 سنہ ہجری بمطابق 12 مارچ 1987. ناظرین، اس وقت ہم پریس سیکرٹری ٹو سی ایم جناب مدد علی سندھی صاحب کے آفس کے باہر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو شانہ بشانہ سی ایم صاحب کی معاونت کرتے ہیں اور اس سندھ کے لیے اور اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم پریس سیکرٹری ٹو سی ایم جناب مدد علی سندھی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک بہت اہم بات ہم آپ کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ مدد صاحب خود بھی بہت مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں. آئیے سب سے پہلے تو بینگ آ پریس سیکرٹری کیا معاونت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی، مدد علی سندھی صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ میں کس طرح معاونت کرتا ہوں. بیسیکلی ایز اے پریس سیکرٹری یہ میری پہلی جاب تھی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کا انتخاب میرے پہ پڑا، انہوں نے مجھے اپنی معاونت کے بلایا. سی ایم صاحب خود ایک بہت سیاسی ذہن رکھنے والے شخصیت ہیں. ان کی سیاسی معاملات پر بہت گہری اور دور نظر ہے. اس وجہ سے مجھے زیادہ کچھ تگودو نہیں کرنی پڑتی. وہ ان کا جو تھاٹ ہے، وہ جو چاہتے ہیں، ہم وہ اخبار تک پہنچاتے ہیں. زیادہ تر وہ خود اپنی جو چیز، ان کی ایک عادت ہے کہ جو چیز میں کہتا ہوں وہ ایز اٹ از آنی چاہیے. تو ہم اس میں کوئی بھی اس میں قطع برید نہیں کرتے. ان کے الفاظ سندھ کے عوام تک پہنچاتے ہیں. اور بیسیکلی وہ ایک شفیق آدمی ہے. اپنے معاونوں سے ان کا رویہ بہت اچھا ہے. اور بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر، جرنلسٹ، تو اسی وجہ سے وہ میری بے انتہا عزت بھی کرتے ہیں
اور میری بات کا خیال رکھیں. ایک چیز مدد صاحب دیکھنے میں آئی ہے، جو تقاریر آپ لکھ کے دیتے ہیں سی ایم صاحب کو، ایک جرنلزم کا بہت پیارا ایک ویو نظر آتا ہے اس میں، تو کیا وجہ ہے اس کی وجہ سے؟ میں ایک بات پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ سی ایم صاحب جو ہیں اپنی بات خود لکھواتے ہیں. اب یقیناً تھوڑی سی ہم اگر اس کو لوک بلوک کوئی درست کرتے ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے. ایون یہ اسپیچ جو ہیں، یہ واحد چیف منسٹر ہے جو دوسری کسی کی لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتا، جو اپنی چیز لکھواتا ہے وہی کہتا ہے. اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں عام جو اگر کبھی ہم نے ان کو کوئی ایسی چیز کسی ڈپارٹمنٹ سے بھی آ گئی ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی بات خود کرتے ہیں. باقی کچھ اسپیچز جو صاحب خود لکھواتے ہیں، ہم ان کو اردو میں یا سندھی میں جب کبھی صاحب کو کرنی ہوتی ہے سی ایم صاحب کو، تو اس کی زیادہ تر، لیکن میں آپ کو بات پھر یہ کہہ دوں کہ وہ اپنی بات خود لکھواتے ہیں اور ایز اٹ از وہی جو کہتے ہیں ہم وہی لکھتے ہیں. اچھا سر، آپ اخبارات کے چیف ایڈیٹر بھی رہے، اور جب آپ ایز اے چیف ایڈیٹر کام کرتے ہوں گے تو اس وقت بھی لازمی طور پہ کافی سیاستدانوں سے وابستگی رہی ہوگی. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ بینگ اے پولیٹیشین آپ نے موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا کہ ایز اے جرنلسٹ ہوں تو میری کافی وزیر اعلیٰ سے جان پہچان رہی ہے. ارباب صاحب سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت ہی گہرے سیاستدان ہیں اور ان کی گہری نظر ہے ہر سیاسی معاملات پر. تو ان میں یہ ہر چیز جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور سیاسی معاملات پہ ان کی بصیرت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے. جہاں تک میں نے محسوس کیا ایز اے چیف منسٹر اور ایز اے باس وہ میرے پر بہت شفیق رہے ہیں. ناظرین، آپ نے پریس سیکرٹری ٹو سی ایم جناب مدد علی سندھی صاحب کی گفتگو، ان کی باتیں آپ نے سنی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ او ایس ڈی ٹو چیف منسٹر سندھ جناب ڈاکٹر بدر چنا صاحب موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بڑی مہربانی. میں سب سے پہلے تو حق ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ جناب ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب کی بات ہے تو یہ میں بات ببانگ دہل کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہیں اس کو میں نے انتہائی شفیق، محب وطن، پاکستان سے پیار کرنے والا، سندھ کے غریب لوگوں سے پیار کرنے والا، اور وہ اندر سے وہ چاہتا ہے کہ سندھ کے لوگوں کی جو ہے غربت دور ہو، مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے، سڑکیں اچھی سی سندھ کے اندر بننی چاہیے. اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے یہاں پر صحیح طرح کی صحت کی صحیح سہولتیں ملیں. ان حوالے سے وزیر صاحب کا میں نے بالکل ایک جو ہے نا کلیئر مائنڈ دیکھا ہے. کامیابی کس حد تک ہوئی ہے؟ ان تمام چیزوں کو کس حد تک اچیو کیا؟ دیکھیے جی، 100% کمپلیٹ ذات تو میرے رب کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ واحد وزیر اعلیٰ صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس نے حزب اقتدار کو ایک ایجنڈا دیا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے ہاں جہاں پر جو سسٹم ہوتا تھا، جو سیٹ اپ ہوتا تھا، تو اس کے اندر کوئی ایجنڈا تو سٹنگ گورنمنٹ کی ایجنڈا نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر بدر چنا صاحب او ایس ڈی ٹو چیف منسٹر سندھ کے کامنٹس آپ نے سنے، اور ایک ضمن ایک بات یہ بھی عرض کرتے چلیں ناظرین، یہ پوری رپورٹ جو آپ نے دیکھی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت میجر رول رہا ہے کہ جن کی معاونت سے ہم نے آپ کے لیے اتنی خوبصورت اور اتنی اتھینٹک بریف رپورٹ جو ہے وہ پیش کی. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر دے، اور ہمارے ناظرین کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. بہت شکریہ آپ نے بات کی. اس وقت ہم چیف منسٹر ہاؤس میں موجود جو کمپلینٹ سیل ہے وہاں موجود ہیں، اور آئیے آپ کو تھوڑا سا اویئر کرتے ہیں اس کمپلینٹ سیل کے حوالے سے کہ یہاں کس طرح لوگوں کی کمپلینٹ جو ہے، آئیے آپ کو اویئر کرتے ہیں اس حوالے سے. ناظرین، چیف منسٹر ہاؤس کے کمپلینٹ سیل کے اندر ہم یہاں موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف یہاں کنسرن ڈپارٹمنٹ کے انجینئرز بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہے موصول کرنا کمپلین اور اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچانا. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس، سوئی گیس، کے ایس سی، پی ٹی سی ایل، سی ڈی جے کے کافی محکمے ہیں جن کی کمپلین جو ہے موصول ہوتی ہے. اب اوور آل کیا اس کا طریقہ کار رہتا ہے اور اس پہ کیا پروگریس رہتی ہے، کس حد تک ورک ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا نام؟ عزیر نام ہے. عزیر صاحب، آپ کائنڈلی بتائیے کہ کس طرح کی لوگوں کی کمپلینس آتی ہیں اور کیا ایکشن رہتا ہے آپ کا اپنی سائڈ سے؟ جی، یہ تو ایکسچینج ہے. یہاں تمام سارے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں
کمپلیٹلی جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ کے سی کی آتی ہیں کیونکہ پرابلم چل رہا ہے کے سی کا زیادہ وہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے. دوسرا پی ٹی سی ایل کی کمپلینٹس آتی ہیں, یہ 2 کمپلینٹس ہمارے پاس زیادہ ہیں. اور کنسلٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ انجینئرس اپنے پاس کر دیتے ہیں, یہ ایکسچینج ہے. باقی انجینئرس بیٹھے ہیں, اگر وہاں بزی ہوتا ہے تو ہمارے پاس کال آ جاتی ہے تو وہ اسٹینڈ بائی رکھتے ہیں. تو یہ کیا راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے یہاں آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ جی ہاں 24 گھنٹے کلاک کر سکتے. ناظرین آپ نے عزیر صاحب کی رائے سنی. آئیے یہاں پی ٹی سی ایل سے کنسرن جو ہے ایک انجینئر بیٹھے ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ عابد حسین. ابھی صاحب کس طرح کی کمپلین لے کے لوگ آتے ہیں؟ کمپلین اصل میں جو اس وقت پرابلم چل رہے ہیں کراچی کے اندر وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ایکسیشن زیادہ چل رہی ہے کراچی کے اندر, کھدائی چل رہی ہے, اسے فالٹ آ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ جو بھی پی ٹی سی ایل کنسرن ٹیلی فون بند ہے یا کوئی مسئلہ اور بھی ہے تو ہم اسی وقت بغیر کسی ٹائم ضائع کیے ہوئے اسی کو ہم فارورڈ کرتے ہیں ہیڈ کوارٹر, اور اسی کو پرسو کرتے ہیں. جب آپ کس کو فارورڈ کرتے ہیں؟ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کو, اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسی کو پرسو کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو آپ کیا تعاون کیا چاہتے ہیں, لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ہمیں تو یہی کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مطمئن کرنے کی کوشش لوگوں کو بھی تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. ناظرین یہاں پہ کے سی کے کنسرن انجینئر موجود ہیں, آئیے ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح کی کمپلین لے کے لوگ آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ سر بلند. سر بلند صاحب, کس طرح کے زیادہ تر گمبھیر مسائل تو یہی ہیں کہ لوگوں کو صحیح طرح سے لائٹ کی فراہمی نہیں ہو پاتی ہے, تو کس طرح کی مسائل لے کے لوگ آتے ہیں, کون سی کمپلینس ہیں جو آپ موصول کرتے ہیں؟ زیادہ تر جو بھی ایریا بند ہوتا ہے وہ کیبل کی وجہ سے بند ہوتا ہے یا ٹرانسفارمر میں کوئی شارٹ سرکٹ یا تاروں کی وجہ سے, تو وہ پھر ہم کنسرننگ جو علاقے وہاں جگہ جگہ جو کمپلین سینٹر ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں, اور مزید اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ بھئی اس میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی ڈیلے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں تاریں ٹوٹی ہیں یا کیبل فالٹ ہے یا اور مزید ایسا کوئی مزید بریک ڈاؤن ہے. کس حد تک مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 1-2 گھنٹے کے اندر اندر ان کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کا تعاون بھی جو ہے ہمارے ساتھ مسلسل اور رابطے میں ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جتنا ان سے ہو سکے جلد. بہت شکریہ آپ نے رائے دیا ہمیں. ناظرین یہاں کے ڈبلیو اینڈ ایس بی کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی کمپلین آتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ شہزادہ حسنین. حسنین صاحب کائنڈلی آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح کے مسائل اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آتے ہیں؟ اصل میں جو عام طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں جو ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی رپورٹس ان کو ہائر اتھارٹیز کو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا کوارڈینیشن ہوتا ہے اپنے سپریم آفیسرس کو بھی, تو ہم جب کوارڈینیشن سے ڈائریکٹ ان کو پہنچاتے ہیں اور کمپلین کی صورت میں پہنچاتے ہیں تو جس سے حل ہو جاتا ہے کافی 75-80%. اور جو کچھ پرابلمز جو کے ایس سی کے بریک ڈاؤنس کی وجہ سے پاور اسٹیشنز وغیرہ نہیں چل رہے اور ہمارے پمپنگ اسٹیشنز میں پرابلمز ہیں جو پانی آگے نہیں پھینک پا رہے, تو ہم ان کو بھی مطمئن کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, سب کے ساتھ ہے, تو اس میں بھی کریٹ ہو رہا ہے پرابلم. لوگ تو بہت ہائپر ہو کے آتے ہوں گے, کس طرح آپ اپنے طور پہ پیشنس پیدا کرتے ہیں اور کس حد تک جو ہے ان کو پھر مطمئن کرتے ہیں؟ وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو کچھ, کیونکہ وہ تو ان کی پرابلمز ہیں, ان کا تو ہائپر ہونا تو ہے, ان کا فطری سی بات ہے, فطری سے, لیکن آپ کو ہائپر نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بہت اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین یہاں SSGC کے نمائندے بھی موجود ہیں, آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. مجیب الرحمان, انجینئر اسسٹنٹ. اچھا مجیب صاحب, کس طرح کی فون کالس موصول کرتے ہیں؟ ہم لیکیج کی ڈیمیجز ہوتی ہیں, یہ ترقیاتی کام وغیرہ ہو رہے ہیں, اس کے سلسلے میں کبھی کوئی ڈیمیجز ہو جاتی ہے تو ہم فل فور مطلب ہمارا 119 ہے یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور فوراً ریزالو ہو جاتی ہے. آپ کا کام تو آپ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے, تو کس طرح مطلب ایکشن پلان ہوتا ہے آپ لوگوں کا اور ڈپارٹمنٹ کا؟ جی ہمارے پاس وہیکلس وغیرہ ہیں, ٹیمز ہیں کافی, تو وہ ہم فارورڈ جیسے ہی یہاں سے کمپلین کرتے تو ہماری جو وہیکل ہے وہ وہاں سے ٹیم نکل جاتی ہے اور فوراً اس کو ریزالو. یہ بھی راؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہوتی تھی؟ جی بالکل, بہت اچھا فیل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے ہمیں دی. ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کنسرن موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کو. السلام علیکم. آپ کا نام؟ سید ابرار علی. ابرار صاحب آپ کس حوالے سے یہاں پہ؟ میں آپریٹر ہوں, میں سمجھے نا. ادھر ہمارے کنسلٹ ڈی ایس پی صاحبان ہوتے ہیں, 2 دن ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے,
और हमारे पास जितनी पब्लिक्स की कंप्लेन आती है कंसर्ट थाने को और कंसर्ट TPO को हम फॉरवर्ड करते हैं, इमीडिएटली वर्क होता है उस पर फौरी तौर पे। लेकिन आवाम का तो बड़ा एतराज़ रहता है इस हवाले से कि फौरी मदद नहीं हो पाती है, क्या ताख़ीर कहाँ होती है? ताख़ीर अब उसमें ये है कि सर बाज़ टाइम ऐसे आदमी कहते हैं कि भाई FIR फौरी तौर पे काट दी जाए, FIR का भी देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन को फॉरवर्ड कर दी जाती है FIR में भी 2-3 मराइल होते हैं कि आया कि वो FIR सही है या नहीं सही है, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कंप्लेनेंट को या फिर किस तरीके से उसको FIR को लार्ज किया जाए। हाँ, कॉल करते हैं तो हम अच्छा उनको रिस्पांस देते हैं और फौरी तौर पे उनको रिप्लाई भी करते हैं और उनके जो वर्क होता है उनको वो 100% जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। नाज़रीन, यहाँ काफ़ी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों से, आपने कंसर्न इंजीनियर्स जो यहाँ बैठे हैं उनसे आपने उनकी राय सुनी, हमने गुफ्तगू उनसे की। थोड़ा सा आपके हवाले से एक मैसेज ये लोग देना चाह रहे हैं हिडनली कि आपका ताउन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और हर चीज़ जो है वो एक टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है। थोड़ा सा आपका कॉपरेट जो है इनके लिए भी बहुत सूदमंद साबित होगा और इनके डिपार्टमेंट के लिए भी, ठीक है। और मसाइल की जो रेशो है वो किस हद तक हल होती है, किस हद तक रिजॉल्व मसले हो रहे हैं, इस सिलसिले में जो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम चीफ मिनिस्टर हाउस में मौजूद कंप्लेंट सेल के इंचार्ज माजिद अली साहब के साथ मौजूद हैं। आइए माजिद अली साहब से ओवरऑल डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किस हद तक लोगों के मसले हल हो रहे हैं? काफ़ी हद तक मसले, लोग जो नाउम्मीद हो जाते हैं, कहीं से उनको जवाब नहीं मिलता, ख़ासकर PTCL और KC में, तो इस सिलसिले में बहुत हद तक हम आगे जाकर उनकी मदद करें। ये सेल जो है यहाँ पर फ़िलहाल सिटी गवर्नमेंट, PTCL, KC, वाटर बोर्ड, सुई गैस और पुलिस के नुमाइंदे बैठे होते हैं, उनके डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। ये सारे 17-18 ग्रेड के ऑफिसरान होते हैं और इनके मसाइल हल करने के लिए मौजूद रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे किसी भी वक्त किसी भी जगह से कोई भी हमें कोई शिकायत मिलती है, फौरी तौर पे उसका हल यहाँ पर। अच्छा, एक आदमी अगर आपसे बोले कि मुझे कनेक्शन पानी के हवाले से चाहिए तो आप उसका आपका रिप्लाई क्या होगा उस हवाले से? उसके लिए हम वाटर बोर्ड का जो नुमाइंदा है उनसे हम उनकी लाइन उनसे मिला देते हैं ताकि वो उनको सही तरीके से समझा दे कि न्यू कनेक्शन के लिए मतलब क्या क्या ज़रा है या किस तरह किसके पास जाना, वो उनको आराम से समझा देता है। अच्छा, ये जो आपके पास शिकायत मौसूल होती हैं क्या थ्रू आउट पूरे सिंध से होती हैं या इसमें मेजॉरिटी ऐसी है जो कराची से आपको शिकायत मौसूल होती है? ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो यहीं की कराची की हैं, वैसे कंप्लेन जो है पूरे सिंध से आती है। नाज़रीन, यहाँ आपने जो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज माजिद साहब हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी और थोड़ा सा आपके ताउन के तलबगार हैं, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करने की तलकीन की जा रही है क्योंकि ये दिन रात राउंड द क्लॉक जो है आप ही की खिदमत के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से सुना कि लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है, तो थोड़ा सा ब्रीफली हमने यहाँ पे जो इंचार्ज हैं कंसर्न DSP नज़ीर साहब, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला रखा ताकि वो आपको अवेयर कर सकें कि किस तरह यहाँ वर्क किया जाता है। आइए DSP साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, किस तरह मैनेज करते हैं इन तमाम मामला को? इस तरह के जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट यहाँ पर पहुँचती है तो देखा जाता है कि वो अगर SHO लेवल की है, थाने लेवल की है, तो थाने में हम कन्वे कर देते हैं। मुतल्लिका जो SHO है उनको बता दिया जाता है फौरी तौर पर कि ये है। अगर खुदा न खास्ता किसी की डकैती हो जाती है या कोई चोरी या इस तरह की कोई बात होती है तो वो वहाँ पर उनको कहा जाता है और वो फौरी तौर पर मतलब 10-15 मिनट में ज़ाहिर है वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पुलिस मुतल्लिका। सर, किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है और किस तरह का रिस्पांस मिलता है अपने अफसरान से जब आप रब्ते करते हैं मसाइल के सिलसिले में? ज़ाहिर है वो ड्यूटी बाउंड हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं नीचे मतलब मुतल्लिका SHOs या DSPs जो भी या TPO साहबान, उनको अगर बताया जाता है तो वो रिएक्शन लिया जाता है। डेफिनेटली उसमें तो कोई डिले नहीं होता है। और वैसे भी जैसे आपको पता है कि पूरे कराची में 15 जो हमारे पुलिस मददगार हैं वो तकरीबन हर टाउन में जो हैं वो हैं मौजूद हैं। तो इस लिहाज से मतलब पहले तो आमतौर पर लोग जो है वो वहीं पर रब्ता करते हैं। अगर वहाँ से कोई रिस्पांस, ऐसा हो तो नहीं सकता है कि वहाँ से कोई रिस्पांस न मिले, लेकिन शाज़ नाज़र मतलब ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पर भी इस तरह की कोई कंप्लेंट आ जाती है। नाज़रीन, DSP नज़ीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है
کہ خصوصاً جو گھر کے چھوٹے بچے ہیں وہ فون اٹھا کے 15 ملا کے کوئی غلط اطلاع دے دیتے ہیں، تو اس طرح وقت خصوصاً جو ہے جو بہت قیمتی چیز ہے اس کا ضیاع ہوتا ہے، اور ایک ضرورت مند جس کو وہ وقت درکار تھا تو اس کی بھی حق تلفی ہو سکتی ہے۔ مصباح صاحب بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں تعاون دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک مقاصد میں آپ کو کامیاب عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج آپ نے چیف منسٹر ہاؤس کی ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائی، کس طرح یہاں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، کس طرح کام ہوتا ہے۔ آخر میں ہم چیف منسٹر سندھ جناب ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مختصراً سی ایم صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ جو انہوں نے گزارا تو کیا ٹارگیٹ سوچ کے یہاں بیٹھے اور کس حد تک اس کو اچیو کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، 3 سال سے کچھ اوپر عرصہ اللہ کی مہربانی سے ہو گیا ہے، 3 سال اور کوئی 3-4 مہینے ہو گئے۔ یہ اللہ نے مہربانی کی کہ یہاں تو لوگ 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلتے رہے، تو اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے۔ ٹارگیٹ تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں اقتدار میں رہنے کا ایک ہے کہ لوگوں تک حق پہنچائیں جو آپ کا نعرہ ہے، تو وہ اب کس حد تک میں پہنچا سکا ہوں، کس حد تک نہیں پہنچا سکا ہوں، اور حق لوگوں تک ملے تو اس میں تو میرے خیال میں عوام اور آپ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو ان ہاؤسز میں اندر سمجھیں کہ ہاؤس اریسٹ ہی ہوتے ہیں۔ نظر فیڈ بیک سر آپ کو بھی ملتا ہوگا عوام کی طرف سے یا ڈپارٹمنٹس کی طرف سے؟ کچھ لوگ ابھی بتاتے ہیں ایز اے چیف منسٹر، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں جب بندہ پاور میں بیٹھا ہو تو اس وقت کچھ تو خوشامد میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ بات تب پتہ چلے گی جب میں چیف منسٹر نہیں ہوں گا، تو اس وقت اگر کوئی کہے گا یا اس وقت جو مجھے نظر آئے گی بات، تو میں بتا سکوں گا کہ کچھ میں اچیو کر سکا ہوں، مگر ایک تاثر تو ضرور کریٹ ہوا ہے بہتری کا، ایک اچھائی کی، کم از کم ایک کوشش اس سمت میں ہوئی ہے۔ اتنا تو اب اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 50% کام ہوا ہے کہ میں اس بات پہ ایک راضی ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ انٹینشن میں اپنے تو میں خود جانتا ہوں، اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو کوشش کی ہے، باقی ہو سکا ہے اس میں کئی رکاوٹیں ہیں، کئی پولیٹیکل سسٹم میں، کولیشن گورنمنٹ میں، اور جو ہمارے یہاں بیوروکریسی کا سیٹ اپ ہے، یہ عوام کے معاشرے میں جو ماحول ہے، حالات ہے۔ اب یہ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کرپشن صرف بیوروکریسی میں یا سیاستدانوں میں ہے، اور یہ برائی جو جڑ پکڑ گئی ہے عوام تک بھی ہے، تو اب کوئی برے کو برا نہیں سمجھتا۔ اس صورتحال میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس سمت میں پہلا ایک قدم بھی ایک اچیومنٹ ہے۔ سر کس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے؟ اور مسائل حل کرنے کی جدوجہد آپ نے کی، اور آپ نے کہا کہ اچیومنٹ بھی حاصل ہوئی ہے، تو کون سی چیز ہے کہ جس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام خصوصاً سندھ کو عوام جو ہے وہ اس چیز کو فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے اور معاشرے میں برائی ہے۔ یہ امپرومنٹ جب معاشرے میں آئے گی تو ہی ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی امپرومنٹ میں سمجھتا ہوں فرد سے شروع ہوتی ہے، ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ایک فرد ٹھیک ہوگا، دوسرا ہوگا، افراد ٹھیک ہوں گے، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ صرف ڈنڈے سے میں سمجھتا ہوں کوئی امپرومنٹ نہیں آ سکتی، اور یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اب خود بھی جاتا ہوں تبلیغ میں، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے، لوگ اپنا مینٹلی جب اکیلا کھڑا ہو اس وقت بھی گناہ نہ کرے، وہ سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس وقت ہی یہ چیز اچیو ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی تبدیلی سے ہی ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کسی قانون سے یہ چیز نہیں کی جا سکتی، خدا خوفی سے ہوگی، اور یہ ایک راستہ ہے، مجھے دوسرا راستہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور اس مہینے میں خصوصاً دیکھنے میں آتا ہے کہ اوور آل تھوڑا ریشو کم ہو جاتا ہے گناہوں کا، تو کیا عملی طور پہ اقدامات ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ وہ اس ایک مہینے میں جو محنت کرتا ہے وہ امپلیمنٹ کرے ان 11 ماہ میں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک مہینہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر پل ہر گھڑی، مطلب جب تک دنیا قائم ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قائم ہے، پہلے بھی تھا، بعد میں بھی رہے گا، ہے بھی۔ تو اگر خدا کے خوف سے کرنا ہے تو صرف رمضان میں خدا تو نہیں ہوتا، باقی مہینوں میں بھی ہوتا ہے۔
اور یہ ناپ تول کا مسئلہ مطلب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا مسئلہ تو 12 مہینے ہونا چاہیے. ہر پل ہر گھڑی جو پل غافل وہ پل کافر والی بات ہونا چاہیے. ایک پل کا مطلب ہونا چاہیے کہ آپ تو کسی کی کمانڈ میں چاہیے. سوچ کیا بنانی چاہیے اوورآل؟ تو میرے خیال میں پوری عمر کی فیصلہ اپنی عمر کا کرنا چاہیے. فیصلہ زندگی بھر کا مطلب گناہوں سے. اس میں انسان گناہ کرے گا اپنے آپ سے کمنٹ کرے کہ میں نہیں کروں گا. سب سے بڑا جہاد وہی ہے جو نفس سے کرے آدمی کرے. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے, کیونکہ اس کا اپنے بس میں نہیں ہے. گناہ ہونا تو انسان سے حضرت آدم سے لے کے نبیوں سے ہوتا رہا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. مگر اس کے بعد پھر پچھتاوا ہو, اللہ سے معافی مانگے, اللہ اس بات سے توبہ کرنے اور معافی دینے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آئندہ نہ کرنے کی نیت. ڈوج کے یہ نہیں کہ جی اب یہ تو انسان نہیں نا جس کو ڈاج کرے جی ابھی تو میں کر لیتا ہوں بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. دل کا تو راز اللہ جانتا ہے. انٹینشلی اپنے دل سے تو گناہ کا تصور. اور اصل میں عبادت سے زیادہ جو ترک گناہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ قدر ہے, زیادہ ثواب ہے. تو ترک گناہ کرنے کا کم از کم سوچے تو صحیح نا, شروع تو کرے نا, ایک چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگے بڑھتا جائے. 100% تو انسان پرفیکٹ تو نبی ہی ہوتے ہیں, ان کی ذات ہوتی ہے, یا فرشتے ہوتے ہیں گناہوں سے پاک, تو انسان ہو نہیں سکتا. مگر ترک کرنے کے لیے سوچے تو صحیح کم از کم. آخر میں سر پاکستانی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور کس طرح کا کوآپریشن چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو گناہ گار آدمی ہوں کہ میں اس بات پہ کسی کو میسج دوں تو وہ میں خود ہی کمپلیٹ جب اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں جس نے گڑ کھایا ہو, گڑ نہ کھانے کی ایک روایت ہے, حدیث تو نہیں ہے اس کو, تو مشورہ نہیں دے سکتا. تو میں تو گڑ کھانے والوں میں سے نہیں مشورہ دے سکتا. یہ تو کسی کی اچھی بات جو آپ عوام کے لیے کہنا چاہیں. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ سے جو خوف خدا ہے وہ دل میں رہنا چاہیے. اور اس ہر وقت جیسے میں نے کہا جو پل غافل وہ پل کافر والی بات پہ عمل کرے. ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے, غافل نہیں ہونا چاہیے اس کی کمانڈ سے. تو میرے خیال میں انسان کنٹرول میں رہتا ہے. ناظرین, آپ نے چیف منسٹر سندھ جناب ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب کی بہت پیاری باتیں سنی. سر بہت مشکور ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے میرا تو سبجیکٹ پہ بات کیا آپ نے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے ناظرین کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بہت شکریہ.